السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، آج تھوڑے ڈراموں کے اوپر بات کر لیتے ہیں، 3-4 ڈراموں کی بات کرتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں ہم نوروز سے۔ نوروز ڈرامہ جو ہے وہ بھی اچھی اس کی کہانی ہے، کیونکہ فوکس ڈرامہ ہے۔ ڈرامے کو ابھی تک دائیں بائیں نہیں ہونے دیا، پورا فوکس ہے، کہیں نظر نہیں آتا کہ اس کو ڈریگ کیا جا رہا ہے یا کچھ کیا جا رہا ہے۔ جو ماروہ حسین ہیں اس میں زبردست اداکاری کر رہی ہیں، اور ان کی اداکاری کو داد نہ دینا میرے ہمیں زیادتی ہے، خاص طور پہ ایک ایسی لڑکی جو تہ خانے میں پلی، ایک دیہاتی بیک گراؤنڈ میں، پہاڑی بیک گراؤنڈ میں، اس کے لیے ایک چیلنج ہے کہ نئی چیزوں کو دیکھنا، ایکسیپٹ کرنا۔ یہ میرے خیال میں کافی مشکل کام تھا ماورا کے لیے، لیکن اس نے بہت اچھی اداکاری کی، خاص طور پہ چیزوں سے فیملیئر ہونا، موبائل کو دیکھنا۔ جب وہ خود ایک ماڈ شاٹ لڑکی ہے اصل میں، تو وہ اداکاری کا جو رنگ ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے، اس سے پہلے ہم سمی میں دیکھ چکے ہیں، سمی میں بھی اچھی اداکاری کی تھی، لیکن اس میں بہت ہی قابل تعریف اداکاری ہے۔ خواہ وہ اپنے آغا جان کو لے کے اس کی سیریس ایکسپریشن ہے فیس کے اوپر، خواہ وہ موبائل کو دیکھ کے، مختلف ایپس کو دیکھ کے، اپنے آئی ڈی کارڈ کو دیکھ کے جو ایکسپریشن دے رہی ہے، پہلی دفعہ ایک چیز دیکھ رہی ہے، 20-22 سال کی جو لڑکی ہے، وہ اس نے پہلے اس چیز کے بارے میں کبھی سنا نہیں، کبھی دنیا نہیں دیکھی۔ اکثر ہم اس کے اوپر بات کرتے بھی رہتے ہیں، وہ ہو اور جہاں وہ پوچھتی ہے کہ آغا جان مل جائیں گے نا، وہاں بہت اچھی اداکاری کی ہے۔ اس کے ساتھ جو لڑکا ہے وہ بھی اچھی اداکاری کر رہا ہے، اور یہاں پہ میں لازمی داد دوں گا جو سلطان حسین صاحب ہیں، انہوں نے بہت ہی زبردست اداکاری کی۔ منظر سے بھائی، جن سے کافی سینئر اور منجھے ہوئے اداکاروں کی جان جاتی ہے، سلطان حسین صاحب نے بڑے زبردست ایکسپریشن دیے، بڑے نیچرل لگے اور اپنے کردار کے اندر رہے۔ وہ کہیں اوور کانشیس نہیں ہوئے، سینئر اداکار ہیں، لیکن بہرحال اداکاری میں منظر سے بھائی کا بھی ایک نام ہے، اور سارا کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہے۔ ایک تھوڑا سا جو میسج ہے اس قسط میں کہ ایک دکھایا کہ اپنا کانٹینٹ کریٹ کرنے کے لیے یا ایک یوٹیوب کے لیے جو لڑکی ہے وہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے، وہ جو ایک میسج دیا ہے اوپنلی کہ کوئی بھی لڑکی اگر گھر میں اس طرح کے ماحول کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ بڑی احسن طریقے سے اس طرح وہ بغاوت کر سکتی ہے، وہ نکل سکتی ہے اپنے گھر سے۔ اگرچہ اس کو پچھتاوا دکھایا، لیکن وہ تھوڑا سا دکھایا ہے، کوئی وہ اس طرح کا نہیں ہے۔ میسج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے کہ والدین اگر تنگ کر رہے ہیں، والدین غریب ہیں، والدین کے گھر کو، خاص طور پہ لڑکی کے لیے، ہمیں لڑکوں کے حوالے سے بھی اس طرح کی کچھ چیزیں انکریج نہیں کرنی چاہیے۔ آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ اس لڑکی کے ساتھ ہوگا کیا، لیکن ابھی تک وہ جتنی سیٹ دکھائی ہے تو یہ ایک مشعل راہ دکھانے کی کوشش کی ہے، اس سے تھوڑا سا اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ آگے چلتے ہیں جناب، تمہارے حسن کے نام۔ اگرچہ تمہارے حسن کے نام ڈرامے کا نام ہے، لیکن جس وقت عمران عباس صاحب غزل پڑھتے ہیں، تیرے حسن کے نام کہتے ہیں، وہ تمہارے حسن کے نام نہیں کہتے، اور اس قسط میں پتہ چل گیا ہے صبا قمر کو کہ وہی شاعر ہے جس کو وہ ریڈیو پہ سنتی ہیں، کہ وہی عمران عباس، سکندر نام اسی کا ہے، تو وہ بڑی حیران ہوتی ہیں۔ ایکسپریشن بڑے اچھے دیے وہاں پہ، عمران عباس بھی اچھی اداکاری کر رہے ہیں، لیکن صبا قمر نے بہت اچھا ایکسپریشن دیے وہاں پہ، جس طریقے سے دیکھا، جس طریقے سے وہ شرمانے کی اور حیرانی اور پھر خوشی کا اظہار ہے کہ یہ ہے وہ بندہ جس کے میں سارا کچھ سنتی تھی۔ بہرحال وہ تیرے حسن کے نام اور تمہارے حسن کے نام کی کنفیوژن اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو عاطف صاحب ہیں جو اس میں شوخے کا رول کر رہے ہیں، بہت ہی شوخہ امیر نیر اجاز کا جو بیٹا بنا ہوا ہے، وہ بہت اچھی اداکاری کر رہا ہے۔ وہ بھی مطلب باقاعدہ طور پہ اس کو دیکھ کے غصہ آتا ہے کہ یہ کیا ہے، کس قسم کا ہے۔ دیکھتے ہیں آگے سٹوری کس طرح چلتی ہے۔ سلو دکھائی ہے، 93 کا زمانہ ہے، لیکن اس ڈرامے کا خاص طور پہ صبا قمر کے جو کمرے کا سیٹ ہے، اس کے اندر جو چیزیں دکھائی ہیں وہ بہت ہی زبردست ہیں۔ اس زمانے کو مد نظر رکھا گیا ہے ہر لحاظ سے، اور بڑا لش پش ہے، اور لائٹنگ بڑی اچھی ہے، ہر چیز کو ہائی لائٹ بڑے طریقے سے لائٹ سے کیا گیا ہے۔ یہ قابل تعریف چیز ہے تمہارے حسن کے نام کی۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں جناب صاحب کابلی پلاؤ کی طرف۔ کابلی پلاؤ جو ہے وہ جس طریقے سے اس نے پچھلی 5 قسطوں میں ناظرین کی توجہ لی، ہم یہاں پہ اس کو ڈسکس بھی کرتے رہے، لیکن یہ والی جو چھٹی قسط تھی تھوڑی سی ڈریگ نظر آئی ہے، تھوڑی سی۔ میرے خیال میں شاید ڈائریکٹر کا یا پروڈیوسر کا یا رائٹر کا ٹارگٹ تھا کہ اس میں صرف ہم نے لوگوں سے ڈر کے اندر بیٹھ کے دکھایا گیا، جو پنجاب کے اندر اکثر کلچر ہے کہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، اور ریس اور یہ وہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ میسیج تھا اس قسط کا۔ لیکن بہرحال اس کو بہت زیادہ ڈریگ کیا گیا، ہر کردار جو ہے وہ چیزوں کو رپیٹ کرتا ہوا نظر آیا، خواہ وہ شموں کا کردار ہے، چمو ہے، شمو جو بھی ہے اس کا ہے، پھر قیوم صاحب جو ہیں وہ، پھر جو دوسرے کردار ہیں وہ
نظر ایسے آیا جیسے وہ رپیٹ کر رہے ہیں چیزوں کو. رہ گئے اپنے ارشام الدین صاحب جہاں یوں کرتے ہیں نا، یوں جو ان کے سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے یوں کر کے، تو مجھے خیام سردی صاحب یاد ہے، اکثر وہ اس طرح اداکاری کرتے تھے، تو کہیں نہ کہیں وہ ایک دم سے کلک کر جاتی ہے چیز کے یہ تھا. بہرحال ارشام الدین صاحب کیا بات ہے ان کی. اور اس کے ساتھ پھر جو سبینہ نے اداکاری کی، سبینہ فاروق جو ہیں وہ اپنے کردار کے اندر ڈٹی ہوئی ہیں اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے اداکاری کر رہی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے، چیلنج یہ ہے کہ گرین ڈراموں کے ڈرامے جو ہیں، گرین چینل کے ڈرامے جو ہیں کتنا آگے جاتے ہیں، وہ کتنا اس کو کھینچتے ہیں. کہیں تیرے بن کی طرح تو نہیں کریں گے، کہیں زبردستی کا اس کو کھینچنا شروع تو نہیں کر دیں گے. اس قسط میں بہرحال اس طرح کی کوئی حیرانی، ٹھیک ہے ایک ڈرامہ ہے، وہ ایک سٹوری کھلتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے، لیکن بہرحال یہ تھوڑی سی ڈریگ تھی قسط یہ والی. اب آتے ہیں جناب جھوک سرکار کی طرف. جھوک سرکار کے حوالے سے تھوڑی سی چیزیں بھی آپ سے شیئر کریں گے. جھوک سرکار میں جہاں فرحان سعید صاحب بہت اچھی اداکاری کر رہے ہیں، ہیبا بخاری کا خاص طور پہ جب اس کے گھر پہ آتے ہیں، وہ اس کی پریشانی اور کنفیوژن اور خوشی اور ملا جلا رجحان جو تھا اس کی بہت اچھی اداکاری تھی. میرل جو عثمان جاوید صاحب ہیں وہ بہت اچھی اداکاری کر رہے ہیں، چھائے ہوئے ہیں، اور حالانکہ ولن ہیں لیکن پھر بھی ان کے کردار کے اندر تھوڑا سا دیکھ کے مزہ بھی آتا ہے. انہوں نے اپنی کنٹینیوٹی بھی برقرار رکھی ہے، اپنا لہجہ بھی برقرار رکھا ہے، جتنی ان کی تعریف کی جائے کم ہے. اور اس کے ساتھ جو ان کی سکینہ سمو ہے، پھر دوسری بیوی فضا گیلانی ہے جو بھی، پھر تیسری جو ہے، وہ تینوں بہت اچھی اداکاری کر رہی ہیں. کہیں پہ بھی انہیں کہیں پہ کوئی اوور ایکٹنگ کا یا کردار سے باہر نکلنے کا کسی بھی اداکار کا گمان کہیں سے نہیں گزرتا. اور اس ڈرامے کا خاص بات یہ کہ اس کا اپنا میوزک ہے، تیز ہے، بچے بھی دیکھتے ہیں جس طرح میں نے بتایا تھا، ایکشن بھی ہے بیچ میں، سسپینس بھی ہے، لڑائی کا بھی بیچ میں تھوڑا بہت ہے، اور زبردست طریقے سے اس کو دکھایا. اور اس کے حوالے سے دو چیزیں جو ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں انہوں نے ہمیں بتایا بھی کہ وہ بھی ایک اس ڈرامے میں کام کر رہے ہیں، انہوں کے کردار ہے. تو انہوں نے فرحان سعید صاحب کی، تاج گل صاحب ہیں ہمارے دوست، انہوں نے فرحان سعید صاحب کی بڑی تعریف کی. انہوں نے کہا جی میں کیونکہ ظاہر پرانی ڈرامے کرتا، سرائکی کرتا تھا، یہ وہ کرتا تھا، تو مجھے کوئی فرحان سعید کا اس طرح سے پتہ نہیں تھا. میں خود اس چیز کا اقرار کرتا ہوں، میں کیونکہ پرانی فلموں میں زیادہ گھسا رہتا ہوں. پھر فلموں کے حوالے سے نئی فلموں میں بھی ہے، یہ نہیں کہ ڈراموں کو تھوڑا سا میں نے ٹچ نہیں کیا تھا، اب دوبارہ سے کرنا شروع کیا. تو اکثر میں نے جس طرح پچھلی دفعہ کہا تھا کہ وہ ماسٹر صاحب کا جو کردار ادا کر رہے ہیں جھوک سرکار میں، تو اس کا نام پھر مجھے تاج گل صاحب نے بتایا، اور اس طرح مجھے پھر پتہ چلا کہ یہ تو اس میں بھی ہیں نوروز میں، اور نوروز میں انہوں نے منظر سبائی کے سامنے اداکاری کی، وہ میں نے آپ کو بتا چکا ہوں. سلطان حسین صاحب، یہ میری آپ کہہ لیں اگنورنس کہہ لیں یا کہ جہالت کہہ لیں کہ مجھے پتہ نہیں تھا ان کا، اتنے زبردست منجے ہوئے اداکار ہیں. لیکن بہرحال تاج گل صاحب نے بتایا کہ فرحان سعید کا انہیں پتہ نہیں تھا، شوٹنگ ہو رہی تھی تو ان کی کرسی پہ غلطی سے وہ بیٹھ گئے، تو فرحان سعید صاحب نے بالکل بغیر کسی بات کیے جا کے چارپائی پہ بیٹھ گئے. تو میں حیران ہوا کہ یہ چارپائی پہ کیوں بیٹھ گئے. پھر میں نے اٹھ کے انہیں کہا، حالانکہ وہ آ کے کہہ سکتے تھے کہ یہ جو چیئر ہے یہ میرے لیے مختص ہے، یہ مطلب ہوتا ہے یونٹ جب آؤٹ ڈور کیا ہوتا ہے، تو لیکن انہوں نے اس طرح کا مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں، انہوں نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی. تو تاج گل صاحب نے اس کو بڑے اچھے لفظوں میں یاد کیا ہے. بہرحال جھوک سرکار ڈرامہ بہت اچھا جا رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے کیا ہوتا ہے. ابھی تک کے لیے اتنی، اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.